قوم بتوں کے سامنے جھک رہی تھی۔ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گمراہی کی علامت تھے۔ نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، نرم لہجہ، سچی بات اور واضح پیغام: اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دن ہو یا رات، اعلان ہو یا تنہائی، نوح علیہ السلام نے دعوت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا، میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، مگر میری پکار نے ان کے انکار ہی کو بڑھایا۔ قوم کے سردار ہنسے، کہنے لگے، یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا۔ جب نوح علیہ السلام گزرتے، لوگ اشارے کرتے، تمسخر اڑاتے، کمزور ایمان والوں کو ڈراتے، لیکن نوح علیہ السلام کا صبر ٹوٹا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر بد دعا نہیں تھی۔ وہ کہتے رہے، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ صدیوں کی دعوت کے بعد بالآخر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا حکم نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا، اب تمہاری قوم میں سے وہی ایمان لائیں گے جو آ چکے۔ یہ ایک بھاری اعلان تھا، ایک نبی کے لیے جب مزید ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ پھر حکم آیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ صحرا میں کشتی، پہاڑوں کے درمیان، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ نوح علیہ السلام لکڑی کاٹتے، ہتھوڑے کی آوازیں گونجتیں، قوم گزرتی اور ہنستی، کہتے، اے نوح، نبی تھے اب بڑھائی بن گئے۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہنسی جلد خاموش ہو جائے گی۔ پھر حکم آیا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرو۔ اچانک زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، آسمان پھٹ پڑا، بارش نہیں، عذاب برس رہا تھا، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں، کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک کنارے کھڑا تھا، کہا، بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز لرزی، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک موج آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کشتی محفوظ رہی، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر تھی۔ طوفان تھما، زمین نے سانس لی، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، نسب نجات نہیں دیتا، ایمان دیتا ہے۔